اندھیری رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، یوں لگتا جیسے ستارے بھی اس ویران گاؤں کے حالات دیکھ کر اپنی روشنی چھپا چکے ہوں۔ یہ وہی رات تھی جب مریم کا خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس اجنبی جگہ آن بسا تھا۔ ان کے آبائی گاؤں میں وہ کبھی عزت دار لوگ تھے، مگر خاندانی رنجشوں اور زمانے کے بے رحم فیصلوں نے انہیں دربدر کر دیا۔ جو رشتے کبھی مضبوط سمجھے جاتے تھے وہی دشمن بن چکے تھے۔ زمین کے چند ٹکڑوں، عزت اور وقار کے چند سوالوں اور برسوں پرانے حساب چکانے کے لیے خون بہایا جا چکا تھا۔ مریم کے والد ایک وقت میں مضبوط اور خوددار آدمی تھے، مگر قسمت کے ایک وار نے انہیں پلٹ کر معذور کر دیا۔ ایک دشمنانہ حملے میں ان کی ٹانگیں معذور ہو چکی تھی۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اب وہ سب ایک نئی جگہ پر تھے، اجنبی، بے یارو، مددگار اور خوف زدہ۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی ٹھہری ہوئی لگتی تھی۔ سڑکیں خاموش، در و دیوار ویران، ہر شخص اپنی دنیا میں مگن۔ مریم کی ماں، جو ہمیشہ ایک بہادر عورت رہی تھی، اس نے اپنے آنسو چھپا کر بچوں کو تسلی دی کہ یہاں ان کے لیے امن ہوگا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ جانتی تھی کہ یہ جگہ بھی ان کے لیے آزمائشوں سے بھری ہوگی۔ ان کا نیا گھر چھوٹا مگر رہنے کے قابل تھا۔ پرانی لکڑی کے دروازے، دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں اور ایک ٹپکتی چھت، مگر وہ بے گھر ہونے سے بہتر تھا۔ اس نئے علاقے میں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کے گھر کے بالکل برابر میں قدیم حویلی تھی۔ وہ بڑی شاندار رہی ہوگی، مگر اب ویران تھی، جیسے صدیوں سے اسے کسی نے چھوا بھی نہ ہو۔ اس کے دروازے ہمیشہ بند رہتے، کھڑکیوں پر موٹی سلاخیں اور اس کے ارد گرد کے درختوں نے ایسے سایہ کیا ہوا تھا جیسے اسے اپنی نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ گاؤں والوں کے مطابق وہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک راز تھی، ایک ایسا راز جسے جاننے والے یا تو غائب ہو گئے یا پھر پاگل ہو گئے۔ مریم نے کئی بار اپنی ماں کو گاؤں کی عورتوں سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے سنا تھا۔ ان کے چہروں پر خوف کے سائے لہراتے تھے۔ ان کی سرگوشیاں مریم کے کانوں میں کسی آسیب کی طرح آتی تھیں۔ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔ رات کے وقت وہاں روشنیاں جلتی بجھتے ہیں، حالانکہ وہ صدیوں سے خالی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مریم کی ماں نے پہلے دن ہی سب کو سختی سے منع کر دیا تھا، اگر میری بات مانتے ہو تو کبھی اس حویلی کے قریب مت جانا، حتیٰ کہ اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ ہم یہاں زندگی شروع کرنے آئے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ مگر مریم تجسس رکھنے والی بچی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جان سکے کہ آخر وہ جگہ اتنی خوفناک کیوں ہے۔ کیا وہاں کچھ تھا یا یہ سب لوگوں کے وہم کا نتیجہ تھا؟ رات کو جب سب سونے لگتے تو مریم اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر جھانکتی۔ اسے وہ حویلی عجیب لگتے تھے۔ بعض راتوں میں ایسے لگتا جیسے وہاں روشنی کے ہلکے جھماکے ہو رہے ہوں، اور کبھی کبھی جیسے کوئی پرچھائیاں دروازے کے پیچھے ہلکی سی حرکت کر رہی ہوں۔ وہ خوف زدہ تو ہوتی، مگر اندر ہی اندر ایک بے نام سی کشش اسے کھینچتی۔ یہ کشش، یہ تجسس، یہی سب کچھ تھا جو آنے والے دنوں میں مریم کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ مریم بستر پر لیٹی، نیند کی باتیں میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دماغ مسلسل پراسرار حویلی کے خیالوں میں الجھا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر دل میں بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ اسے کھینچ رہے ہوں۔ اچانک ہوا میں ایک سرگوشی گونجی، ہلکی مگر واضح۔ مریم نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ایسے لگے جیسے کوئی کسی کو بلا رہا ہو۔ شاید یہ وہم تھا، شاید محض ہوا کی سرسراہٹ، مگر مریم کو لگا کہ وہ آواز اسی حویلی سے آئی ہے۔ مریم! اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خوف کے مارے لحاف کے اندر دبک گئی، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ اتنی ہمت نہیں کر پائی کہ کھڑکی سے باہر جھانک سکے۔ دل میں خوف اور تجسس کی کشمکش جاری تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی میں سب کچھ عام سا لگنے لگا، جیسے رات کے سارے وسوسے بس خواب ہوں۔ مریم کی ماں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی اور اس کے چھوٹے بہن بھائی کھیل میں مصروف تھے۔ والد کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اداسی اور بے بسی کا سایہ تھا۔ مریم، تم ٹھیک ہو؟
ماں نے اچانک پوچھا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں، مریم نے جھوٹ بولا۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ رات کو کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذکر کیا تو ماں سخت ناراض ہوں گی۔ لیکن اس کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا تھا، وہ اس حویلی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر پرندے واپس گھونسلوں کو جا رہے تھے، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، گاؤں کی گلیوں میں زیادہ چہل پہل نہیں تھی، لوگ اپنی اپنی جھونپڑیوں کے اندر جا رہے تھے۔ مریم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھیلنے کے لیے محض صحن میں چھوڑا اور آہستہ سے حویلی کی سمت قدم بڑھا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماں نے دیکھ لیا تو سخت ڈانٹ پڑے گی، مگر اس کے دل میں جو آگ تھی وہ بجھنے کو تیار نہیں تھی۔ حویلی کی پرانی زنگالود لوہے کی سلاخیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ صدیوں سے بے آباد تھی۔ دروازہ بہت بڑا اور بھاری تھا، جیسے کسی دور میں اسے شاہی خاندان کے لیے بنایا گیا ہو۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی مریم کو لگا جیسے کسی نے اندر سے ہلکی سی دستک دی ہو، لیکن جیسے ہی وہ مڑی اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو، بالکل آہستہ، جیسے سرگوشی میں۔ مریم، یہ کوئی انسان تھا یا کچھ اور؟ مریم کا سانس رکنے لگا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر ہوا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا، جیسے کوئی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ اس رات جب سب گھر والے سو رہے تھے، مریم کو پھر سے وہی سرگوشی سنائی دی، مگر اس بار یہ صرف نام پکارنے تک محدود تھا۔ مریم، ڈرو مت۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہی سرگوشی تھی جو دن میں بھی سنائی دی تھی۔ اب کی بار وہ مزید خوف زدہ ہونے کی بجائے خاموشی سے سننے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی بہت قریب ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا۔ اچانک کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک، مریم کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کے پردے کو ہلکا سا سرکایا۔ باہر حویلی کی سمت ایک سایہ کھڑا تھا، ایک لمبا سفید لباس میں لپٹا سایہ۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کھڑکی کی اوٹ سے وہ باہر دیکھ رہی تھی، جہاں حویلی کے قریب ایک لمبا سایہ کھڑا تھا۔ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بس خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ہوا میں سرسراتی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آنکھیں بند کر لے، خود کو بستر میں چھپائے، مگر وہ نظریں ہٹانے سے قاصر تھی۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سایہ جان بوجھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا ہو۔ اچانک سایہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ مریم کو لگا جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہی ہو، مگر اس کے دل کی دھڑکن اور کانپتے ہاتھ یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اگلے دن مریم بستر سے اٹھی تو اس کا دل بوجھل تھا۔ رات کا واقعہ بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی سے اس بارے میں بات کرے، مگر کس سے؟ ماں سختی سے منع کر چکی تھیں کہ حویلی کا ذکر بھی نہ کیا جائے، اور والد تو پہلے ہی اپنی تکلیفوں میں گم تھے۔ مریم، تم ٹھیک ہو؟ اس کی ماں نے ناشتے کے دوران پوچھا۔ ہاں ماں، بس تھوڑی تھکی ہوئی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماں نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے کسی بزرگ سے اس حویلی کے بارے میں پوچھے گی۔ وہ دوپہر کے وقت گلیوں میں چلتی ہوئی گاؤں کی سب سے معمر خاتون دادی شاہ بیگم کے پاس گئی، جو اکثر اپنی چارپائی پر بیٹھی رہتی تھی اور گاؤں کی پرانی کہانیاں سناتی تھی۔ بی بی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، مریم نے آہستہ سے کہا۔ شاہ بیگم نے اپنی دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیا بات ہے بچی؟ مریم نے ہچکچاتے ہوئے حویلی کا ذکر کیا۔ دادی کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا اور وہ دھیرے سے بولی، وہ جگہ بھول جاؤ بچی، وہاں کا ذکر بھی نحوست لے کر آتا ہے، لیکن وہاں آخر ہے کیا؟ مریم نے بے چینی سے پوچھا۔ دادی شاہ بیگم نے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، یہ حویلی کبھی ایک شاہی خاندان کی تھی، مگر صدیوں پہلے اس پر ایک جن زیادہ قابض ہو گیا۔ وہ نہ انسانوں میں تھا نہ مکمل جنات میں، وہ ایک شاہی جن زیادہ تھا جو انسانوں سے الگ رہتا تھا، مگر ایک بار اس نے کسی انسان سے محبت کر لی، بس وہی محبت اس کے لیے عذاب بن گئی۔ مریم کی سانسیں رکنے لگیں۔ پھر کیا ہوا؟ دادی نے سرد آہ بھری۔ کہانی لمبی ہے بیٹی، مگر بس اتنا جان لو کہ جو بھی اس حویلی کے قریب گیا وہ یا تو گم گیا یا ایسا بدلا کہ پہچانا نہیں جا سکا۔ اس کے در و دیوار پر وہی قابض سایہ ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب یہ زمین انسانوں اور جنات کے درمیان بٹی تھی۔
جنات الگ بستیوں میں رہتے تھے اور انسانوں کے شہر سے دور رہنا پسند کرتے تھے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان دونوں دنیاؤں کی سرحدیں مدھم ہو جاتی، پھر ایک ایسی کہانی جنم لیتی جو صدیوں تک سنائی دیتی۔ یہ کہانی ایک شاہی جنزادے کی ہے جو نہ مکمل جن تھا نہ انسان۔ اس کا باپ ایک طاقتور جنوں کا بادشاہ تھا، اس کی ماں ایک حسین و جمیل شہزادی جسے قسمت نے ایک ایسی دنیا میں دھکیل دیا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ شاہی جنزادہ دونوں دنیاؤں میں رہنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر اس کا دل کسی ایک دنیا میں مکمل نہیں لگتا تھا۔ انسان اسے خوف کے ساتھ دیکھتے اور جنات اسے شک کے نگاہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ جنزادہ اپنی پوشیدہ سلطنت کو چھوڑ کر انسانوں بستی میں آیا۔ وہاں اس نے ایک ایسی لڑکی دیکھی جو کسی عام انسان سے مختلف تھی۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہ خوف زدہ ہوئی، بلکہ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ وہ ہر روز حویلی کے قریب سے گزرتی اور جنزادہ چھپ کر اسے دیکھتا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن لڑکی نے حویلی کی در و دیوار کے پار ایک سرگوشی سنی۔ کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا؟ لڑکی ٹھڑک گئی، مگر اس کی ہمت نے اسے رکنے نہیں دیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ یہ سرگوشیاں ہیں۔ یہ باتیں رفتہ رفتہ ایک ملاقات میں بدل گئی۔ لڑکی روز حویلی جاتی، جنزادہ اسے اپنی دنیا کی کہانیاں سناتا، مگر محبت کا یہ رشتہ جنات کی دنیا کے قوانین توڑ رہا تھا۔ جنوں کے بادشاہ نے اسے خبردار کیا کہ وہ انسانوں سے تعلق ختم کرے، مگر محبت نے اسے اندھا کر دیا۔ آخر ایک رات لڑکی حویلی میں داخل ہوئی، دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سیدھا اس کمرے میں جا پہنچی جہاں جنزادہ تھا۔ تم آخر میرے سامنے آ ہی گئی، اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے سر ہلایا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں، جنزادہ مسکرا دیا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات وہ لڑکی حویلی سے واپس نہیں لوٹی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنوں کی دنیا میں چلی گئی، کچھ مانتے ہیں کہ جنزادہ خود بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حویلی ویران ہو گئی اور وہاں بسنے والے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اس حویلی کے اندر ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا؟ مریم کے چہرے پر خوف کے سائے واضح تھے۔ اس کی آنکھیں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھتیں جہاں اندھیرے میں وہ سنسان حویلی ایک پراسرار خاموشی سے کھڑی تھی۔ دل کے اندر عجیب خوف سرایت کر چکا تھا، جیسے کوئی نادیدہ آنکھیں مسلسل اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہ جب بھی کھڑکی سے نظریں ہٹانے کی کوشش کرتی، لگتا جیسے کوئی اسے دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر رہا ہو۔ ماں چولہے کے پاس بیٹھی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور ان کی تھکن بھری آواز نے مریم کو چونکا دیا۔ مریم، سنو، کل سے میں کام پر جانے لگی ہوں۔ ماں کی بات سن کر مریم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کام؟ مگر کہاں ماں؟ اس نے دھیمی مگر گھبرائی آواز میں پوچھا۔ ماں نے ہاتھ دھوتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ بیٹی، راشن ختم ہونے کو ہے۔ جب یہاں سے آئے ہیں تو کسی کا سہارا نہیں ہے۔ تمہارے ابا معذور ہیں، چھوٹے بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں۔ میں نہ نکلی تو کیسے گزارا کریں گے؟ مریم کی نظریں نیچی ہو گئی۔ جانتی تھی کہ ماں جو کہہ رہی ہے سچ ہے، مگر اس کا دل ایک بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ باہر کی دنیا میں خطرات تو تھے، مگر اس سنسان حویلی کے سائے میں رہنا بھی آسان نہ تھا۔ اسے رات کے وقت وہ سایہ یاد آیا جو کھڑکی سے باہر موجود تھا۔ ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنے بازو کو اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو تسلی دے رہے ہو۔ دل تو چاہا کہ ماں کو سب بتا دے، مگر زبان جیسے رک گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں ماں اس پر غصہ نہ ہو جائے۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ ماں نے غور سے اسے دیکھا۔ نہیں ماں، بس ذرا تھکی ہوں، مریم نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور جلدی سے چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ بستر پر دراز تو ہو گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حویلی کا خیال، رات کے وقت نظر آنے والا سایہ اور وہ سرگوشیاں سب ذہن میں کھونج رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے ہوا میں ابھی بھی کوئی سرگوشی ہو رہی ہو، جیسے کوئی اس کے کانوں میں آہستہ سے کہہ رہا ہو، کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا؟ مریم نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو لحاف میں چھپایا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کی درزوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ مریم کی ماں جاگ چکی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں ماں کی مصروفیت کی آوازیں گونج رہی تھی۔ چولہے پر ہلکی آنچ میں روٹیاں پک رہی تھی اور ہانڈی میں سالن کی خوشبو پھیل رہی تھی۔
مریم نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ماں ہاتھوں میں روٹی اور سالن کی پلیٹ لیے کھڑی ہیں۔ مریم بیٹی، جاگ گئی ہو؟ ماں نے شفقت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماں نے نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، میں آج سے کام پر جا رہی ہوں۔ گھر میں سب کے لیے کھانا بنا دیا ہے، تم بھی ناشتہ کر لو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ مریم خاموشی سے ماں کی باتیں سن رہی تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ رات کے وقت جو اس نے دیکھا اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ ماں نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ دروازہ بند کر دینا تاکہ بچے باہر نہ نکلیں۔ یہ نیا ماحول ہے، نئی گلیاں، کہیں راستہ نہ بھول جائیں۔ سب سے بڑھ کر یہ آصف زدہ حویلی میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے، قریب بھی مت جانا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ کسی بھی مصیبت میں پڑو۔ یہ کہتے ماں نے ایک تھکی ہوئی سانس لی، پھر بولی، ایک اور بات، تمہیں اپنے والد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان کی طبیعت ویسے ہی نہیں ٹھیک، وہ بار بار پانی مانگتے ہیں، ان کے پاس وقت پر پانی رکھنا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ ماں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، مریم کو یوں لگا جیسے گھر پر ایک خاموشی چھا گئی ہو، ایک ایسی خاموشی جس میں انجانا خوف ہو۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی کھیل رہے تھے، والد چارپائی پر نیم دراز تھے، مگر مریم کا دل بے چین تھا۔ رات کی وہ پرچھائی، حویلی سے اٹھنے والی سرگوشی، سب اس کے ذہن پر بوجھ کی طرح تھا۔ اچانک ایک دھڑکن کے ساتھ اس نے اپنے سر میں درد کی شدید ٹیس محسوس کی، جیسے کسی نے اس کے دماغ کو جکڑ لیا ہو، جیسے کوئی بھاری چیز اس کے سر پر رکھی گئی ہو۔ وہ گھبرا کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھاما اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ کیسا درد تھا؟ کیا یہ عام سا سر درد تھا، یا اس خوف کے علامت جو آصف زدہ حویلی کی سرحد کے اس پار اس کے اندر سرایت کر چکا تھا؟ پہلے تو اسے لگا کہ یہ نیا ماحول ہے اور وقت سے سب ٹھیک ہوگا، مگر دن گزرتے گئے اور اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، سب سے بڑھ کر اسے سر پر عجیب بوجھ محسوس ہونے لگا، جیسے کسی نے کوئی وزنی چیز اس کے دماغ پر رکھ دی ہو اور وہ رفتہ رفتہ اسے دباتی جا رہی ہو۔ یہ سر درد خاص طور پر رات کے وقت شدت اختیار کر لیتا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا۔ مریم کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی، اسے یوں لگتا جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے اندھیرا اپنے ساتھ کوئی راز لے کر آ رہا ہو۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب یہ روز کا معمول بننے لگا تو وہ خوف زدہ ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے، مگر پلٹ کر دیکھتی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی جب وہ گھر کے صحن میں ہوتی تو لگتا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سانس لے رہا ہو، مگر تیزی سے مڑتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک رات جب سب گھر والے سو چکے تھے، مریم کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس کا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ وہاں روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دھڑکتے دل سے وہ آہستہ سے بستر سے اتری اور ننگے پاؤں سرد فرش پر چلتی ہوئی کھڑکی تک جا پہنچی۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر اس نے باہر جھانکا اور جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اس نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سامنے موجود ویران صدیوں پرانی حویلی میں روشنی کی ہلکی چمک تھی۔ وہ روشنی کسی چراغ کی مانند ٹمٹما رہی تھی، جیسے اندر کسی نے دیے جلائے ہوں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ سب یہی کہتے تھے کہ وہ حویلی برسوں سے خالی ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ مریم کی سانس تیز ہونے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات نے اسے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ کچھ دیر یوں ہی سوچتی رہی، پھر نظریں حویلی پر جمائے سوچتی رہی کہ کیا اسے غلط فہمی ہو رہی ہے، مگر نہیں، روشنی نظر آ رہی تھی اور وہ حویلی کے مختلف کمروں میں مدھم چمک رہی تھی، جیسے کوئی موجود ہو جو کوئی برسوں سے چھپا ہو اور اب سامنے آ رہا ہو۔ اس لمحے جب مریم نے مزید غور سے دیکھا، اپنی نظریں سکیڑیں تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ حویلی کے بڑے دروازے کے قریب پرچھائی حرکت کر رہی تھی، دھندلی تھی مگر واضح انسانی شکل کی تھی۔ مریم کا سانس رک گیا۔ وہ پرچھائی دھیرے دھیرے حویلی کے دروازے کے اندر جا رہی تھی، پھر جیسے ہی وہ اندر گئی، ایک لمحے کو روشنی تیز ہوئی اور بجھ گئی۔ مریم کے پورے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ ذہن میں سوال گونج رہا تھا، یہ کون تھا؟ حویلی میں کوئی رہتا ہے تو سب لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا سر درد بڑھ گیا۔ ایک شدید ٹیس اس کے سر میں اٹھی، جیسے کسی نے سوئیوں سے اسے چھیدا ہو۔ وہ تکلیف سے کرا اٹھی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ زمین پر گرنے لگی۔
اس کے آخری ہوش میں آنے والے الفاظ کسی سرگوشی کی مانند تھے۔ مریم، تمہاری قسمت میں یہ سب ہے۔ یہ سرگوشی کس کی تھی؟ کیا یہ اس کا وہم تھا یا واقعی کوئی تھا جو اسے بلا رہا تھا؟ اور اگلے لمحے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مریم کو ہوش آیا تو وہ زمین پر تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی کھوپڑی کے اندر کوئی بھاری چیز رکھی ہو۔ اس کی پلکیں بوجھل تھی، سانس بے ترتیب اور دل دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے ویسے ہی لیٹی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ مگر جب اس نے خود کو زمین پر پایا اور کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو اسے یقین ہو گیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ فریب نظر نہیں تھا۔ حویلی اب بھی تھی، خاموش، پر اسرار اور اندھیرے میں لپٹی ہوئی، مگر اب روشنی بجھ چکی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مریم نے بازو کے سہارے خود کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے اپنے جسم میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوا، جیسے وہ کچھ کھو چکی ہو یا کسی غیر مرئی طاقت نے اس کی توانائی چوس لی ہو۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ پہلے تو وہ اسے اتفاقیہ واقعہ سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر جو کچھ رات کو ہوا اس نے اسے شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کمرے کے کونے میں مریم کے چھوٹے بہن بھائی گہری نیند تھے۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر مریم کو حوصلہ ملا۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی اور اپنی کنپٹیاں دبانے لگی تاکہ سر درد کچھ کم ہو سکے۔ صبح کا وقت قریب تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ماں بھی اٹھنے والی تھی، مگر مریم کو نیند نہیں آئی تھی۔ ذہن میں بار بار روشنی کی پرچھائی اور سرگوشی گونج رہی تھی۔ کیسی ہو مریم؟ اٹھ گئی میری بچی؟ کل بچوں نے پریشان تو نہیں کیا؟ اس کی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مریم نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی ماں بھانپ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ مریم کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہچکچاہٹ کے باعث چپ رہی۔ جانتی تھی کہ اگر ماں کو رات والے واقعے کا بتایا تو وہ اسے ڈانٹ دے گی اور کہے گی کہ وہم مت پالو۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، بس نیند پوری نہیں۔ ماں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں یہاں کے حالات تمہارے لیے نئے ہیں، مگر حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ آسانی کرے۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہیں تھی۔ سارا دن مریم گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا اور والد کو پانی پلایا اور باورچی خانے میں جا کر روٹی پکانے میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ مگر جیسے ہی شام کا وقت قریب آیا، اس کے اندر عجیب گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنا دھیان بٹائے، مگر جو اندھیرا چھا رہا تھا اس کا سر درد بڑھنے لگا۔ یہ وہی درد تھا جو پچھلی رات بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے محسوس کیا۔ وہ ایک ہاتھ سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مریم، کیا ہوا؟ ماں نے فوراً پوچھا۔ اماں، سر بہت درد کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ماں نے فکر مندی سے اس کی پیشانی کو چھوا، پھر جلدی سے چولہے پر پانی گرم کیا اور چائے بنائی۔ یہ جگہ اسیب زدہ ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی چیز ہماری موجودگی سے خوش نہیں۔ بس اللہ کا ذکر کیا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم نے ماں کی باتیں سنی، مگر اس کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور ایک لمحے بعد دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ مریم نے دوبارہ ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو وہ کسی اور جگہ تھی، ایک وسیع اور شاہانہ کمرے میں، جہاں دیواروں پر سنہری فانوس جھول رہے تھے۔ ہر طرف نیلی روشنی تھی، فرش پر قیمتی قالین تھے اور چاروں طرف قدیم طرز کے شاندار دروازے۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ مریم نے خود سے سوال کیا۔ ہلنے کی کوشش کری تھی، مگر عجیب سکون جسم پر طاری تھا، جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ اسی لمحے گہری مگر نرم آواز گونجی۔ تمہیں بلایا گیا تھا مریم۔ مریم کا سانس سٹک گیا، ارد گرد دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ کون ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اچانک بلند قامت شخصیت سامنے آئی۔ وہ ایک نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر عام انسانوں جیسی جھلک نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی، اس کا لباس شاہی فر جیسا۔ اس کی موجودگی میں عجیب جادوئی تاثر تھا، جیسے وہ ہوا کا حصہ ہو۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں مدتوں پہلے دیکھا تھا، مگر تم نہیں جانتی تھی۔ مریم نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے لیا، مگر وہ شخص مسکرا دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر وقت آ گیا کہ تم سچ جانو۔ کون سا سچ؟ مریم نے سوال کیا۔ نوجوان نے گہری نظر ڈالی، پھر دھیرے سے کہا، وہ سچ جو تمہارے مقدر میں ہے اور جو آصف زدہ حویلی میں چھپا ہے۔ مریم نے نوجوان جنزادے کی باتیں سنی اور ایک لمحے کے لیے سوچ نہیں پائی کہ کیا کہے۔ اس کی نظریں خوف سے کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جو کچھ اب تک سن رہی تھی وہ حقیقت میں حقیقت بن کر سامنے ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گونج رہے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں کر پائی کہ پوچھ سکے۔ نوجوان جنزادے نے مریم کی بے چینی محسوس کی اور نرم مسکراہٹ سے قدم بڑھائے۔
اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی تھی، جیسے مریم کو سکون دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، مریم، میں جانتا ہوں کہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ سب عجیب اور خوفناک ہے، جو تم نے سنا تمہارے سامنے آ چکا، تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن تمہیں بتاتا چلوں کہ جو باتیں ہمارے بارے میں مشہور ہیں وہ صرف افواہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات حقیقت نہیں۔ میں برا جنزاد نہیں ہوں، نہ تمہارے لیے خطرہ ہوں۔ مریم نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ اس کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنی قوت جمع کری تھی، مگر الفاظ گم گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ آخر مریم کی آواز نکلی۔ جنزادے نے تھوڑی دیر مریم کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ سب جو تمہارے گاؤں اور اس حویلی کے بارے میں تم نے سنا، سب دھندلے ماضی کی واقعات ہیں۔ جب تک تم حقیقت نہیں جان لو گی، تب تک تمہاری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ لوگ حویلی کو آسیب زدہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کے راز نہیں جانتے۔ مریم کی نظریں اب بھی جنزادے کے چہرے پر مرکوز تھی۔ اس کا دماغ ساری باتوں کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کہاں سے آئے؟ تم کیا ہو؟ مریم نے سوال کیا۔ جنزادے نے ایک لمحے کو آنکھیں موندی، جیسے ماضی کی کٹھن یادیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے کہا، میں ایک جنزاد ہوں، ایک قدیم خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو انسانوں اور جنات کی دنیا کے درمیان پل بناتا ہے۔ میرا مقصد بھی انسانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اس کی آواز میں گہری افسردگی اور تنہائی کا احساس تھا۔ لیکن تم نے لوگوں سے سنا کہ میں برا جنزاد ہوں، وہ یہ نہیں جانتے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ لوگ کہانیوں کو جنات سے خوفناک ملاقاتوں کی بنیاد پر پھیلاتے ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ میرے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ میری موجودگی کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، تاکہ ان رازوں تک پہنچو جو حویلی کے اندر چھپے ہیں۔ مریم نے ایک لمحے کو اس کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر کا خوف اب تک آنکھوں میں تھا۔ جانتی تھی کہ یہ پیچیدہ تھا اور اس کا دماغ یہ سب چیزیں ایک ساتھ جوڑنے میں مشکل محسوس کرتا تھا۔ تم کہتے ہو کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے بارے میں لوگوں نے بری باتیں کیوں پھیلائی؟ مریم نے تھوڑا شکی آواز میں پوچھا۔ جنزادے نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر غمگین مسکراہٹ آئی۔ یہ انسانوں کا اپنا خوف ہے مریم۔ جب وہ کسی ایسی چیز کا سامنا کرتے ہیں جسے سمجھ نہیں سکتے، تو حفاظت کے لیے ڈرا دینے والی کہانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ میرے بارے میں جو افواہیں پھیلائی گئیں وہ میری حقیقت کو چھپانے کے لیے تھی۔ پھر یہ حویلی، یہ سب کیا ہے؟ مریم نے ایک سوال کیا جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ جنزادے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ حویلی ایک قدیم مقام ہے جس میں وہ طاقت ہے جو تمہیں اپنے مقدر کا حصہ بنانے کے لیے درکار ہے، لیکن جب تک تم اس کے اندر چھپے راز کو نہیں جان لو، تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ مریم کی آنکھوں میں اب بھی بے شمار سوالات تھے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال بار بار گھوم رہا تھا، کیا جنزادہ حقیقت میں اس کی مدد کرے گا، یا یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے؟ اور اگر ان رازوں کا پیچھا کروں تو؟ مریم نے سوال کیا، جیسے اس کے دل میں نیا جذبہ ابھر رہا تھا۔ جنزادے نے گہری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ مریم اس راستے پر چلنے کا فیصلہ دے گی۔ اگر تم ان رازوں تک پہنچتی ہو، تمہارے اندر ایک طاقت آئے گی جو تمہیں تمہاری تقدیر بدلنے میں مدد دے گی۔ مریم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کے اندر ایک عزم کی نئی لہر اٹھی۔ میں تیار ہوں، مجھے ان رازوں کو جاننا ہے۔ مریم کی نظریں اس پر مرکوز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنزادہ کس طرح کا شخص ہے اور اس کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں اس حویلی میں صدیوں سے رہ رہا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہنا شروع کیا، میں اپنے خاندان کے ساتھ خوبصورت سرسبز وادی میں رہتا ہوں، لیکن انسانوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا، ہمارے درختوں کو کاٹ ڈالا، ہماری موجودگی کو مٹا دینے کی کوشش کی۔ ہمارے خاندان کی اصل زمین یہی تھی، اور جب انسانوں نے اسے اپنی ملکیت سمجھا تو ہمیں بے دخل کر کے اس پر اپنی بستیاں آباد کرنے لگے۔ جنزادے کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ ماضی میں جا رہا ہو، ان دنوں کو یاد کر رہا ہے جو اس کے اور اس کے خاندان اور اس زمین سے تھا۔ ہماری زمین پر جہاں کبھی ہم نے درختوں کے نیچے سکون سے زندگی گزاری، وہاں انسانوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ میں اور میرے خاندان کے دوسرے فرد اس زمین کے مالک تھے، ہم نے اس پر پناہ لی تھی، لیکن پھر انسانوں نے ہمارے درخت کاٹے، ہم اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے۔ مریم سنتی رہی خاموشی سے، اور جنزاد کی آنکھوں میں بے شمار افسوس کے جھرمٹ نظر آئے۔ اس کا دل بھر آیا، جیسے وہ ایک طویل عرصے تک اپنے دکھوں کو سینے میں دبائے تھا۔ جب وہ درخت کاٹنے لگے تو اس کے بعد ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کیا گیا۔ میں نے اپنی قوم کو چھوڑا اور اس زمین کی طرف آ گیا جہاں یہ حویلی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے خاندان کا خون اور محبت بسا تھا۔ میں پناہ لینے آیا، لیکن کچھ دنوں کے اندر ہی یہاں بھی انسانی بستی آباد ہو گئی۔ پھر کچھ جنات آئے اور انسانوں کو بھگا دیا گیا۔
जिनजादे ने कुछ लम्हे के लिए चुप रहकर मरियम को देखा, फिर उसने बात जारी रखी। लेकिन मैं उन जिन्नात में हरगिज़ नहीं था और इंसानों के बारे में मेरी सोच हमेशा मुख्तलिफ रही। मेरी ताकतें बढ़ाने के लिए खामोशी से मैं अमल करता और अपनी ज़ात को बेहतर बनाने में मसरूफ़ रहा। मुझे कभी इंसानों से नफ़रत नहीं थी, ना मैंने कभी उनके खिलाफ़ कोई कदम उठाया। जिनजादे की आवाज़ में अजीब मलाल था, जैसे वो गुमशुदा माजी में जा रहा हो। फिर एक रात गली में से एक लड़की का गुज़र हुआ। वो आहिस्ता से बोला। मैं अपने कमरे में था और अचानक अपनी नाक में खुशबू महसूस की। वो खुशबू इतनी पुरकशिश थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें खोली और दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की। वो लड़की थी जिसके बाल घने और उसकी कमर पर बिखरे थे। उसने सफ़ेद लिबास पहना था। मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा क्योंकि रात का वक्त था और वो मेरे सामने नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। वो कहाँ से आई थी मैं नहीं जानता, लेकिन वो यहाँ मेरे करीब नज़र में आ चुकी थी। वो एक इंसानी लड़की थी और उसके वजूद में एक ऐसा राज छुपा था जिसे मैं समझ नहीं सका। उसने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मरियम की तरफ मुड़कर बोला। वो लड़की जिसे मैंने पहली बार रात के उस वक्त देखा मेरे लिए मुअम्मा बन गई। मैंने सिर्फ उसके घने बाल और सफ़ेद लिबास देखा, लेकिन उसके जिस्म की खुशबू और उसकी मौजूदगी ने मेरी तमाम सोचें मिटा दी। मैंने उसके पीछे जाने का इरादा किया। फिर वो एक घर के अंदर जाकर गायब हो गई। मरियम की नज़रें जिनजादे पर मरकूज थी। उसके जहन में उस लम्हे का तस्वुर उभर रहा था जब वो लड़की पहली बार उसके सामने आई। वो जानना चाहती थी कि वो कौन थी। क्या जिनजादे से कोई ताल्लुक़ था उसका? लेकिन इससे पहले कि वो सवाल करती, जिनजादे ने मज़ीद कहा, उसके बाद मैंने उसे बार बार गली में आते देखा। मेरी ज़िंदगी में अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। मैंने लड़की को सोचना शुरू किया और मैंने महसूस किया कि शायद ये लड़की मुझे कुछ बताने आई थी, लेकिन मैं उसके करीब जाने से डरता था। मरियम के दिल में एक नई तजस्सुस की लहर उठी। वो जानना चाहती थी कि वो लड़की कौन थी। न जाने वो कौन थी और रात के 12 बजने के बाद गली में क्यों घूमते थे। जिनजादे ने कहा, जब भी मैं उसकी आमद का वक्त देखता तो पहले से गली में खड़ा हो जाता। मुझे उसकी आमद का इंतहा इंतज़ार रहता। वो जैसे ही गली में आती वो मुझे अपनी हसीन मुस्कुराहट से देखती जो उसके चेहरे पर बिखरी होती, और वह मुस्कुराहट मेरे दिल को चीर देती। मैंने महसूस किया कि मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। वो भी बखूबी जानती थी, इसलिए वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती। आहिस्ता से रुककर फिर बोला, एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं इंसान नहीं बल्कि जिनजात हूँ। मरियम खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। उसकी नज़रें जिनजात के चेहरे पर मरकूज थी। जिनजादे ने अपनी आंखों में चमक के साथ मज़ीद कहा। उसने मेरी तरफ हंस कर देखा, जैसे वो पहले से ये जानती हो। फिर कहने लगी, हाँ, मैं जानती हूँ कि इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की मेरी हकीकत पहले से जानती है, और मुझे ये भी महसूस हुआ कि वो मेरे करीब आना चाहती थी। उस लड़की का नाम लैला था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर चुके। लैला हर रोज़ हवेली आती और हम दोनों बैठकर बातें करते। वो मेरी ताकतों के राज पूछने लगी और मैं हैरानी से उस बात का जवाब देता, लेकिन नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। वो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी और मैं अपनी तमाम ताकतों के बारे में बताता। जिनजादे की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो उस लम्हे को याद कर रहा हो। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती, मुझे अपने ख्यालों में मसहूर कर लेती, जैसे उसके दिल की गहराइयों में मेरी मोहब्बत का कोई राज छुपा हो। वो हवेली की सफाई करती, यहाँ तक कि हर कमरे को ठीक से संवारने में मदद करती, मेरे सुकून का ख्याल रखती, और मुझे यकीन हो गया कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। जिनजादे की आवाज़ में गहरी अधूरी ख्वाहिश थी, जैसे वो चाहता था कि मरियम भी उसे समझ सके। जब वो मेरे साथ बैठकर उन बातों को सच मानती तो मुझे लगता कि ये मोहब्बत शायद सच्ची हो। वो मेरी तमाम कामों में मदद करती, लेकिन उसके अंदर एक मुअम्मा था। वो मुझसे मोहब्बत करती थी या कुछ और, मैं जान नहीं सका, लेकिन उसके साथ गुजरे हर लम्हे में ऐसी हकीकत थी जिसे मैं समझ नहीं सका। वो लड़की शाह बेगम की बेटी थी। उसके लहजे में गहरी नफरत और अफसोस था। शाह बेगम एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी जिसकी ताकतें ज़मीन और आसमान को हिला सकती थी। वो हमेशा अपनी बेटी को मेरी ताकतें मुंतकिल करना चाहती थी, और इसके लिए मुझे बहकाने के लिए उसने चाल शुरू की थी। लैला को मेरी मोहब्बत में मुब्तला करके उसने मेरी सारी ताकतें छीनने की कोशिश की ताकि अपनी बेटी को दे सके, लेकिन मैंने उसकी तमाम चालों को उलट दिया। जिनजादे ने लम्हे का तवक्कुफ किया, जैसे वो किसी गहरी और पेचीदा साजिश की तफसीलात को याद कर रहा हो। एक रात जब लैला ने मुझसे होशियारी की कोशिश की तो मेरी किताबों की छानबीन करने लगी।
وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں حویلی میں موجود نہیں، لیکن میں نے ایسا روپ اختیار کیا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کتابوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی اور وہاں کے ہر کمرے میں ایک سراغ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں جن زادہ تھا اور اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ جن زادے کی آواز میں انتقامی غصہ تھا۔ اس کے ہر قدم کو ملاحظہ کیا، اس کی ہوشیاری کو بے نقاب کیا، اس کا راز فاش کر دیا۔ وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہی۔ تب میں نے اپنے اصل روپ میں آ کر اس کے سامنے آیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ کانپنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ میں نے اس کے جادوئی کھیل کو دیکھ لیا اور اب اس کی سچائیاں بے نقاب ہو چکی تھی۔ جن زادے نے گہرا سانس لیا اور بولا، تب میں نے اسے ایک پتھر میں قید کیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ میری طاقتوں کو چھیننے کی کوشش کرتی تھی ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ شاہ بیگم نے میرے خلاف کئی سازشیں رچیں، لیکن سب کا نتیجہ الٹ۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ میری طاقت چھیننے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر وہ سب اس کے خلاف چلے گئے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ شاہ بیگم نے میری دنیا تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے خلاف میرے جنات کی طاقتیں ہمیشہ غالب آئیں۔ اب وہ مجھ سے انتقام لینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتی ہو۔ اب وہ تمہیں بھی جادو کا حصہ بنا چکی ہے۔ اس کے جادو نے تمہارے جسم اور جان پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہارے سر میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جنزاد کا لہجہ مزید سنجیدہ ہو گیا، جیسے وہ کسی بڑی تباہی کی پیشگوئی کر رہا ہو۔ تم جو سر درد محسوس کر رہی ہو وہ صرف ایک علامت ہے۔ شاہ بیگم کا جادو تم پر اثر کر رہا ہے اور وہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ وہ تمہیں بھی اپنی خدمت میں لانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جو اس کی حقیقت دیکھ سکتی ہو۔ تمہارے ذریعے وہ میری طاقت روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس کا چہرہ گہری سوچ میں تھا۔ یاد رکھو، تمہیں احتیاط کرنا ہوگا۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے جادو کا کھیل شروع کر چکی ہے اور تمہیں اس کے جال میں پھنسنے سے بچنا ہوگا۔ جنزادے نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہا، میرے ساتھ گزارے ہوئے وقت میں تم نے کئی راز جانے ہیں، لیکن شاہ بیگم کے جادو کے اثرات تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں اور تمہیں اس سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اس لمحے میں مریم کی آنکھوں میں چمک آئی، جیسے وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے فیصلہ کر چکی ہو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح اس جنزادے کی مدد کر سکتی ہے اور کیسے جادوگرنی کا مقابلہ بھی کرے جو اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنزادے کا چہرہ، اس کے نرم اور مہربان مسکراہٹ اور اس کی ہمدردی مریم کے دل میں ایک نئی امید کی روشنی کی طرح چمک اٹھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے وہ اس کے ہر دکھ کو سمجھتا ہو اور اسے دور کرنے کا عہد کر چکا ہو۔ اگر تم واقعی سر درد سے چھٹکارا چاہتی ہو اور مجھ پر یقین رکھتی ہو تو تمہیں رات کے وقت حویلی آنا ہوگا۔ میں تمہیں اثار دوں گا جس سے تم ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہو گی۔ میں تمہارا دوست ہوں مریم، اور تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ تمہارے دل میں وہ معصومیت اور طاقت ہے جو جنات کو سمجھ سکتی ہے، اور تم ان سے دوستی کا رشتہ نبھا سکتی ہو۔ اب سے میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے، اور اس جنزادے کی ہمدردی اس کے دل میں اتر چکی تھی، لیکن ابھی اسے اس حقیقت سے سامنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے فیصلے کا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا۔ اچانک مریم کی آنکھیں کھل گئیں اور خود کو اپنے بستر پر پایا۔ اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں دم درود کی کتاب تھی اور وہ مریم پر پھونک رہی تھی۔ مریم نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور کہا، ماں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں نیا اعتماد تھا، جیسے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے جنزادے کی تصویر اب بھی موجود تھی۔ وہ ایک نرم دل شفیق دن تھا جو اس کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت موجود تھا۔ مریم کے دل میں عجیب سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کی ماں کے سامنے اس نے یہ بات نہیں کہی، مگر اس کے دل میں جنزادے کے بارے میں ایک پختہ ارادہ تھا۔ رات ہوئی۔ جب تمام گھر والے سو گئے، مریم آہستہ آہستہ اپنے بستر سے اٹھی۔ اس کی نظریں حویلی کی طرف دوڑ گئیں اور دل میں ایک عجیب سا جذبہ تھا جو اسے وہاں پر لے گیا۔ وہ چپکے سے اپنے گھر سے باہر نکلی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ حویلی اب بھی اسی طرح چمک رہی تھی، جہاں دیے جل رہے تھے اور ایک پراسرار قسم کا سکون تھا۔ مریم حویلی کے اندر داخل ہوئی اور وہیں ایک کمرے میں کوئی اپنی پشت دیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے جنزادے کو پکارا، وہ پلٹ کر اس کی طرف مڑا۔ جنزادے کی آنکھوں میں خاص چمک تھی
اس کا چہرہ ایک نرم مسکراہٹ سے روشن ہو گیا۔ وہ مریم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور مریم اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مریم نے سر جھکا کر جنزادے کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور اس کا ہاتھ خود بخود اس کے سر پر آ گیا۔ جیسے ہی جنزادے نے مریم کا سر سہلایا، اس کے جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا درد جو دن رات اس کے ساتھ تھا وہ فوراً غائب ہو گیا اور وہ یک لخت خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی۔ جنزادے نے اپنے ہاتھوں سے مریم کے جسم پر ایک حصار باندھا اور پھر اس پر پھونک مار کر اس میں طاقت بھر دی۔ اب تم ہر کسی کے جادو اور فریب سے محفوظ ہو۔ اور مریم کو تو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔